معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں مساوات اور آزادیاں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سلسلہ وار ہم سن رہے ہیں، جس کی 3 قسطیں حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 4تھی قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں کس طرح سے عدل و انصاف کا بول بالا تھا، اسی طرح سے خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم ترین بنیاد تھی مساوات، برابری، کہ سارے انسان ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں، سب کے حقوق یکساں ہیں، برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف خاندان اور قبائل میں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو یہی درس، یہی تعلیم دی ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سرخ کو کسی سفید پر، کسی سفید کو کسی سرخ پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، یا کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر اللہ کے تقوی کی وجہ سے۔ انسان ہونے میں ساری دنیا کے لوگ یکساں ہیں، برابر ہیں، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی چیز فضیلت کا، برتری کا، عزت و تکریم کا معیار ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے والا کتنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے اپنی خلافت میں، اور قسم کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میں برابری کرو۔ میرے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کر آئے، کوئی حاجت لے کر آئے، کوئی ضرورت لے کر آئے تو میں اپنی طاقت بھر اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پوری کروں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور کہتے تھے کہ اپنے خاندان کے اور خلافت کے گھرانے کے، یعنی شاہی گھرانوں کے جو افراد ہوتے ہیں، جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری حکومتوں میں جو حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں، ان کے قریبی ہوتے ہیں، انہیں خاص رعایات حاصل ہوتی ہیں، اپنے گھرانے کے لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، میرے مال میں سے تم جو چاہو لے سکتے ہو، میرا اپنا ذاتی مال جو ہے اس میں تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو لے سکتے ہو، لیکن بیت المال یہ کسی ایک فرد کی جاگیر نہیں ہے، اس میں سب کا برابر کا حق ہے۔ تم امیر المومنین کے گھر والے ہو، تم شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تمہیں کچھ امتیاز حاصل نہیں ہے، تمہیں کچھ خصوصی رعایت حاصل نہیں ہے، اس میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ برقِ غماد کے آخری کنارے پر رہنے والا ایک عام انسان حق رکھتا ہے، ایک عام آدمی حق رکھتا ہے، اتنا ہی تم بھی حق رکھتے ہو۔ اور اس طرح سے جیسے بعض اسباب کی بنا پر، بعض حکمتوں کے تحت بہت سارے حکمراں، بہت سارے گورنر کچھ چراگاہیں حکومت کے لیے مخصوص کر دیتے، یہ ایسی کوئی چراگاہ اپنے دور خلافت میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے تھے کہ جتنی چراگاہیں ہیں
जितनी चरागाहें हैं, जितनी जमीनें हैं, सब में सबको बराबर का हक हासिल है। हर कोई अपने जानवर को वहां चरा सकता है, चाहे वो अमीरुल मोमिनीन के घराने का कोई जानवर हो या हुकूमत के मातहत रहने वाले सदके का कोई जानवर हो, एक आम इंसान का जानवर हो। पूरी जमीन में कहीं से भी कोई भी चरा सकता है। किसी चरागाह को खिलाफत के घराने वालों से ये कोई खास नहीं करते थे और कहते थे कि ये जमीन अल्लाह की है, बारिश अल्लाह ने बरसाई है, हरियाली अल्लाह ने उगाई है, तो अल्लाह के सारे इंसानों का बराबर का हक है। इस तरह से अपनी दौरे हुकूमत में मसावात का ख्याल रखते थे। और अगर कभी कोई मसला पेश आ जाए, उनके खिलाफ भी किसी ने अगर कभी दावा कर दिया, तो वो भी जैसे एक आम आदमी कटहरे में खड़े होकर के अपनी सफाई पेश करता था, खुद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह भी उसी तरह से एक आम आदमी की तरह से अदालत में हाजिर होते थे, कटहरे में खड़े होते थे, काजी के सामने अपनी सफाई पेश करते थे, अपने मुकदमे की देखरेख करते थे। इस सिलसिले का एक बहुत ही अहम तरीन वाकया है कि एक बार एक शख्स ने आकर के उनके पास शिकायत की और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके वालिद मुहतरम ने मेरी एक जमीन को नाहक ले लिया, मैं चाहता हूं कि आप वो जमीन मुझे वापस कर दें। कहा तुम्हारी जमीन कहाँ है? कहा वो मिस्र के अंदर खुलवान नामी शहर के अंदर है। कहा तुम्हारे पास वहां भी कोई गवाह मौजूद है? कहा हाँ गवाह है, लेकिन सब वही है। कहा तुम्हारी जमीन का फैसला भी वही होगा। मुल्क शाम से पाए खिलाफत छोड़कर मिस्र गए और मिस्र के जो गवर्नर थे, जो वहां के अदालत थी, जो वहां के काजी थे, उनके सामने हाजिर हुए, अदालत में खड़े हुए और काजी से कहा कि फैसला करो, ये जमीन किसकी है? काजी ने फैसला किया कि वाकई ये जमीन इस आदमी की है, इस आदमी को वापस करना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, एक आम आदमी की तरह से अपना मुकदमा पेश कर कहा कि ये जमीन इतनी मुद्दत से हमारे पास है, हमने इसमें काफी खर्च किया है, हमें उसका बदला मिलना चाहिए। तो काजी ने कहा कि आपने अगर उसमें खर्च किया है तो उससे आपने फायदा भी उठाया है, उस जमीन से जो कुछ भी आपने खर्च किया उससे आपने फायदा भी उठाया है, लिहाजा आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा, आपको जमीन उस आदमी को वापस करनी पड़ेगी। इतना खुश हुए अपने अदालत के, अपने काजी के इस फैसले से कि जमीन को उससे हवाले किया और कहा कि अगर इसके अलावा तुम कोई और फैसला करते तो मैं तुम्हें कभी काजी न बनाता। तुमने इंसाफ के साथ और बराबरी और मसावात का ख्याल रखते हुए तुमने फैसला किया है, इसलिए तुम्हारे फैसले से मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो अपने दौरे खिलाफत में मसावात का बड़ा ख्याल रखते थे और सबके हुकूक का यकसा ख्याल रखते थे। इसी तरह से बाज किस्सागो किस्म के लोग होते हैं, चापलूस किस्म के लोग होते हैं, जो हुकूमती ओहदों पर जो लोग फाइज होते हैं, उनकी तारीफ और तौसीफ के अंदर बड़ा मुबालगा करते हैं, उनको बड़े अच्छे आदाब और अलकाब के साथ खिताब करते हैं ताकि वो खुश हो जाए, उनके यहाँ से कुछ नजराने मिल जाएं, कुछ इनामात मिल जाएं। तो ऐसे किस्सा गो किस्म के लोग अपने हुक्मरानों के साथ, अपने गवर्नरों के साथ करते थे। उमर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जब मालूम हुआ कि ये सारी चीजें पाई जाती है माशरे के अंदर, तो अपने उम्माल को, अपने गवर्नरों को खत लिखा, यानी पूरे आलम इस्लाम के खलीफा है, अपने मातहत अपने आमिलों को इस बात का पाबंद बनाते हैं कि देखो हर चीज में मसावात का ख्याल रखो, हर चीज में बराबरी का ख्याल रखो, कि कोई शान इम्तियाज तुम्हारे लिए ना हो। कहा तुम्हारे पास जो किस्सा गो किस्म के लोग आते हैं और तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे लिए ऐसे अलकाब, ऐसे आदाब, ऐसे दुआया कलमात का इस्तेमाल करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। यानी जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो दरूद पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो जब उमरा का नाम लेते थे किस्सा गो किस्म के लोग, तो उनके नाम के साथ भी इस तरह से ऐसे अलकाब, ऐसे आदाब इस्तेमाल करते, ऐसे दुआया कलमात इस्तेमाल करते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था। वो नबी के साथ किया जा सकता है, किसी और के साथ नहीं किया जा सकता है। तो जब इन्हें मालूम पड़ा, कहा कि ऐसे किस्म के लोग तुम्हारे पास ना आने पाए, तुम्हें भी वैसे ही खिताब करें जैसे एक आम आदमी खिताब करते हैं,
ایسے کسی القاب، کسی آداب، کسی دعائیہ کلمات کا استعمال نہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں تمہارے لیے تمہارے پاس آئے، تمہیں سلام کرے، تمہیں دعا دے، سلام اور دعا کا ہر انسان محتاج ہے، سلام تمہارے لیے کرے، تمہیں دعا دے، یہ درست جائز ہے، لیکن کوئی خاص القاب تمہیں خطاب نہ کرے جس سے تمہاری شان لوگوں سے الگ نظر آئے۔ یہ مساوات کا اتنا اہتمام کرتے تھے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے ایک دفعہ مدینہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو، مدینہ کے گورنر تھے ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کے خلاف ایک فیصلہ ہوا، وہ غصے میں آیا، اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس نماز کے دوران اس نے ہنگامہ کیا، لوگوں کی نماز خراب ہو گئی، تو اسے قید کر دیا گیا۔ ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ اسے قید کر دیا اور اس کے بارے میں امیر المومنین کو خط لکھا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ جب اس کے بارے میں فیصلہ آیا کہ اس کے خلاف فیصلہ آیا کہ اسے قید کر دیا جائے، تو وہ آدمی بگڑ گیا اور بھری عدالت میں اس فیصلہ سنانے والے کو، فیصلہ لانے والے کو اور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہنے لگا، گالیاں بکنے لگا۔ تو گورنر کو بڑا غصہ آیا کہ یہ سب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہم کو بھی کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اتنی بڑی شخصیت کو اس نے نہیں چھوڑا، انہیں بھی گالیاں دے رہا ہے۔ تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دو، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ امیر المومنین سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا امیر المومنین محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت پائے درجے کے عالم بھی تھے اور علم سے انہیں کافی لگاؤ، کافی شغف تھا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد رہے ہیں، تو انہوں نے ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ میں نے اسے قتل اور لکھا کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، آپ کے فیصلے کا میں منتظر ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر تم اسے قتل کر دیتے تو اس کے بدلے میں قصاص میں تمہیں قتل کر دیتا، میں تمہارے قتل کا حکم دیتا۔ کہا کسی کو، کسی انسان کو گالی دے دینے کی وجہ سے کوئی قتل کا مستحق نہیں ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی وقت کے امیر المومنین، وقت خلیفہ ہیں، اپنے آپ کو بھی ایک عام انسان کی طرح شمار کیا اور کہا مجھے بھی اگر اس نے گالی دی ہے تو میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے گالی دینے کو اس سے قتل کا مستحق وہ نہیں ہوتا ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، آپ کی شان ایسی ہے کہ کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے تو اسے قتل کرنا اس کا جائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا اور کہا کہ اسے قید کر دو، اسے قید میں ڈال دو اور ہر مہینہ کے شروع میں اسے توبہ کراؤ، اگر یہ توبہ کرتا ہے تو اسے آزاد کر دو ورنہ اسے قید میں پڑا رہنے دو۔ اس طرح سے سزا دی۔ تو اس طرح سے لوگوں کے حقوق کا اور مساوات کا، برابری کا اس طرح سے خیال رکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح سے اپنے عمال کو، اپنے گورنروں سے کہتے تھے کہ لوگوں کے بیچ میں چلو پھرو، لوگوں کے بیچ میں اٹھو بیٹھو۔ آج دیکھیں آدمی تھوڑا سا کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، تھوڑی سی لوگوں میں شہرت پا لیتا ہے، تھوڑا مقام پا لیتا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیتا ہے۔ میں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، فلاں لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، میں تو سب سے اونچا ہوں، میں تو سب سے اعلیٰ ہوں۔ کہتے تھے اپنے گورنروں کو کہ لوگوں کے بیچ میں چلو پھرو، لوگوں کے بیچ میں اٹھو بیٹھو، تم لوگوں کے درمیان میں برابری رہے، کسی کو یہ امتیاز نہ رہے کہ تم گورنر ہو تو تم سب سے الگ ہو، تم عہدے پر ہو، تم سرکاری عہدے پر ہو تو تم سب سے الگ ہو۔ لوگوں میں چلو پھرو، اٹھو بیٹھو، اور یاد رکھو کبھی کسی کی زبان پر یہ نہ آنے پائے کہ فلاں تو امیر المومنین کے گھرانے کا ہے، فلاں تو امیر المومنین کے اہل بیت میں سے ہے، یہ کسی کی زبان پر نہ، یعنی یہ خصوصیت کی طرف اشارہ کرنے والے انداز یا القاب یا یہ باتیں لوگوں کی زبان پر نہ آنے پائے۔ اگر کوئی امیر المومنین کے گھرانے کا فرد کسی عام انسان سے جھگڑا کرتا ہے تو اس بات کا وہ زیادہ مستحق پہلے اس کو سزا دی جائے، اس کو پہلے سزا دی جائے کہ کہیں اس روگ میں آ کر کے اس نے زیادتی نہ کی ہو کہ امیر المومنین کے گھرانے کا ہے، سوچتا ہوگا کہ میں امیر المومنین کے گھرانے کا ہوں، میں شاہی گھرانے کا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑے گا۔ تو یہ مساوات کا انداز تھا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین
का ये तर्ज हुकूमत थी। आज देखें, आज जरा सा हमारे यहाँ किसी इलाके का कोई नगर सेवक हो जाता है, कोई छोटे छोटे सी कुर्सी पा जाता है, तो समझता है कि बस मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं है। सबको पूरे हुकूमती ओहदे पर फाइल दूसरे लोगों को अपने जेब में रखता है और बड़े रोब से बात करता है, मुझे नहीं पहचानते, मेरी तफ्तीश करोगे, मेरी बात पूछ करोगे, मेरी गाड़ी चेक करोगे, ये अंदाज हो जाता है। हालांकि और हुकूमतें सभी मसावात की बात करती, सभी बराबरी की बात करती हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई करके नहीं दिखाता है। ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे, ये इस्लामी खलीफा थे जिन्होंने अपने अहद हुकूमत में, अपने खिलाफत में मसावात का दर्स नहीं दिया, बल्कि अमली तौर पर करके दिखाया कि ये है मसावात। इस तरह से ये ख्याल रखते थे, कहते थे कि किसी को किसी की नजरों में कोई तरजीह हासिल नहीं होनी चाहिए। ये तो रही मसावात और बराबरी की बात है। इसी तरह से एक तीसरी बुनियाद भी उनके दौरे खिलाफत में पाई जाती है। उनके अहद खिलाफत में, उनकी खिलाफत की जो तीसरी अहम बुनियाद थी वो थी आजादी। उनके दौरे खिलाफत में सबको आजादियां हासिल थी, और आप जानते हैं कि इन्होंने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले, जैसा कि इनसे पेशतर खलीफा ने इन्हें वली अहद मुंतखब कर दिया था कि मेरे बाद तुम खलीफा होंगे, लेकिन इन्होंने लोगों की आजादी का ख्याल रखते हुए सबसे पहले मेंबर पर चढ़ते हुए अपने आप को खिलाफत से दस्तबरदार कर लिया और अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि मैं अपने आप को उससे दस्तबरदार करता हूं, अपने आप को अलग करता हूं, तुम्हें यह इख्तियार देता हूं, आवाम को इख्तियार देता हूं कि अपनी मर्जी से, अपनी आजादी से जिसको चाहो खलीफा चुन लो। और लोगों ने उन्हें खलीफा मुंतखब किया, उन्हें चुना। ये उनके दौर में ये आजादी के गोया की पहले रोज ही, पहले मरहले में ही उन्होंने अपने आवाम को एहसास दिलाया कि तुम सब गुलाम नहीं हो, तुम सब आजाद हो, तुम्हें अपनी राय देने का पूरा हक हासिल है। आज आजादी के बड़े नारे हैं, बड़े चर्चे हैं, लेकिन आप देखें किस तरह से आवाम की आजादी का इस्तेसाल किया जाता है। लेकिन एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान शरीयत के दायरे से अपने आप को कभी नहीं निकाल सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत मुसलमान हमें और आपको ये दर्ज दिया है कि आज दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो आजादी दी है वो शरीयत के दायरे में होनी चाहिए, शरीयत के बाहर जाने की आजादी नहीं है। एक हुदूद है, उन हुदूद की पासदारी जरूरी है। तो उनके दौरे खिलाफत में लोगों को हर तरह की आजादी थी, लेकिन शरीयत के दायरे में। जब तक कोई आदमी शरीयत के हुदूद की पाबंदी न करे तब तक उसकी आजादी को नहीं छीना जाता। कैसी कैसी आजादियां हासिल थी। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एक मुल्क है, उस मुल्क में कई तरह के, कई फिक्र और कई अकीदे के लोग रहते हैं। इस्लामी खिलाफत है, वक्त का खलीफा इस्लाम का पहरेदार है, इस्लाम का अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन उसकी खिलाफत में, उसके मुल्क में बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। यहूदी भी रहते हैं, नसरानी भी रहते हैं, मजूसी भी रहते हैं, और वो जिजिया दे करके इस बात का हक हासिल करते हैं कि हमें तुम्हारे मुल्क में रहना है और हमारे हुकूक का यहाँ ख्याल रखा जाएगा। तो उन्हें उनकी फिक्री आजादी देते थे कि आजादी के साथ अपने दीन पर तुम अमल कर सकते हो, अपने अकीदे के मुताबिक अपने रस्म रिवाज, अपने त्योहार, अपने सारी चीजें मना सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि हमारा दीन हमें इस बात की इजाजत देता है कि ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया जाए। दीन का ये दीन की तालीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को मुबश्शिरीन और मुंज़िरीन बनाकर भेजा है, लोगों को खुशखबरियां सुनाने वाला कि देखो अल्लाह के दीन को कबूल करोगे, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा। लेकिन अल्लाह के दीन को, दीन के खिलाफ चलोगे, उससे हट कर चलोगे तो तुम अपनी दुनिया भी तबाह करोगे, आखिरत भी बर्बाद करोगे। ये आगाह बशारत सुनाते थे और लोगों को आगाह करते थे, डराते थे, लेकिन जबरदस्ती किसी की सर पर, किसी की गर्दन पे तलवार रखकर कोई कलमा नहीं पढ़ा सकता है। ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत गुमराही से वाज़ेह हो गई है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय,
فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا، جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے سب سے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. لن انفصام لہا، ایسا مضبوط کڑا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے. تو اس طرح سے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور خلافت میں اپنے مملکت میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو فکری آزادی دیا کرتے تھے کہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے. اسی طرح سے سیاسی آزادی بھی لوگوں کو حاصل تھی. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ لوگوں کو انہوں نے آزادی دی کہ اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ منتخب کرو. اپنے گھر سے یہاں تک کہ اپنی لوڈیوں کو انہوں نے خلافت پانے کے بعد اپنی لوڈیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی گئی ہے، مجھے مسلمانوں کے امر کی، ان کے معاملے کی ذمہ داری دی گئی ہے، جو بہت بڑا بوجھ، جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو مجھے پورا کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہارے حقوق میں کوتاہی ہو، تمہارے حقوق میں اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکوں، اس لیے تمہیں آزادی حاصل ہے. تم چاہو تو میرے ساتھ اپنے حقوق کو میں کمی کر کے، اس کو برداشت کر کے، جو پاؤ اس پر خوش رہ کر کے میرے ساتھ رہو، اور چاہو تو تم سب آزاد ہو جاؤ. تو وہ ان کی لونڈیاں جو ان کے ماتحت رہتی تھی، وہ ان سے الگ ہونے لگی تو زور زور سے رونے لگی کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو انہیں آسانیاں جو انہیں حاصل تھی وہ ان سے محروم ہو رہی تھی. یہ ایک مسلمان اپنے عمل سے یہ درد دیتا ہے، اپنے اخلاق سے درد دیتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے میں لوگ ایسے آخر سمجھتے ہیں. اسی طرح سے اپنے خطبے میں کہتے تھے کہ لوگوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب کی فرامبرداری ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کے اطاعت نہیں. دنیا میں ہر کسی کو یہ آزادی حاصل ہے کہ اگر کوئی حق کے خلاف بات کہے، ظلم کی بات کہے تو اس کی بات کو ٹھکرا دے، اس کی نافرمانی کرے. کہتے تھے کہ تم لوگ ظالم حکمراں کے ظلم سے بھاگنے کو نافرمانی سمجھتے ہو. یعنی اگر کسی ملک کا حکمراں جو ہے وہ ظالم ہے، اگر کوئی گورنر ظالم ہے اور لوگ وہاں نہیں رہنا چاہتے، وہاں سے نکلنا چاہتے، تم سمجھتے ہو باقی ہے، تم سمجھتے ہو نافرمان ہے. بلکہ ظالم حکمراں اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے. اور کہتے تھے کہ چاہے وقت کا خلیفہ بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حکم دے، ان کی نافرمانی کی کوئی بات کہے تو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اس کی نافرمانی کرنی چاہیے. بلکہ لا طاعة للمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اصول ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے ساتھ جائز نہیں. یہ آزادی اپنے عوام کو دیتے تھے. اسی طرح سے شخصی آزادی بھی ان کے دور میں حاصل تھی. یعنی اگر کوئی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جانا چاہے کہ مجھے اس شہر میں نہیں رہنا ہے، دوسرے شہر میں رہنا ہے، مجھے دیہات میں نہیں رہنا، شہر میں آ کے آباد ہونا ہے، وہ اپنے جائیداد، اپنی پراپرٹی بیچ کر کے آ کے شہر میں آباد ہونا چاہتا ہے، آباد ہو سکتا ہے. وہ کھیتی باڑی نہیں کرنا چاہتا، آگے شہر میں رہنا چاہتا ہے، آ سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جا سکتا ہے. وہ بالکل سے کوئی پابندی نہیں لگاتے تھے. یہ ہر انسان کو شخصی طور پر آزادی حاصل کی ان کے دور خلافت میں. اسی طرح سے ہر انسان کو قسم و تجارت کی آزادی حاصل کہ چاہے وہ خشکی میں تجارت کرے، چاہے وہ سمندروں میں تجارت کرے، ہر طرح کی اس کی آزادی حاصل تھی. یہاں تک کہ اس کے لیے راستے بناتے، اس کے لیے پل تعمیر کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کوئی چنگی، کوئی ٹیکس اس کے نہ لیا جائے. یہ اس کے لیے حکومت کی ذمہ داری کہ اس کو سہولت مہیا کر کے دے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی تجارت کو فروغ دے. کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آزادی دی ہے کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اگر کوئی سمندروں کے اندر سفر کر کے اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہے تو اس کو آزادی حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو. تو اس طرح سے آزادی دیتے تھے تجارت کرنے والوں کو، اپنے کاروبار کو بڑھانے والوں کو، اور ہر طرح کی
یہاں تک کہ ان کے دور خلافت میں کسی نے شکایت کی کہ امیر المومنین آج بازاروں میں لوگ چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں، تو کہا کہ جب ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس لوگ لگا دیتے تھے، بیچارے مجبور ہوتے تھے اپنی چیزوں کو سستی بیچ کر کے، جلدی بیچ کر کے وہ اپنے اوپر لگائے گئے ٹیکس کو انہیں بھرنا پڑتا تھا، اس لیے مجبور تھے۔ آج ہم نے انہیں آزادی دی ہے، ان کی طاقت کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا ہے، اب وہ آرام سے اپنی چیزوں کو جب چاہیں جب تک چاہیں بیچ سکتے ہیں، اس لیے چیز اپنی مرضی سے لوگ مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ اس میں قیمت مقرر کر دیجئے کہ کوئی اگر اپنے سامان کو بیچے تو اتنا ہی منافع لے سکتا ہے، منافع کو مقرر کر دیجئے، اس سے زیادہ نہ بیچنے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کو حاصل ہے، اپنی چیز کوئی کتنے بھی داموں میں بیچ سکتا ہے، کوئی کتنا بھی منافع لے سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے، ان کے اس آزادی دینے کی وجہ سے جو لوگوں کو آزادیاں ملی، لوگوں نے اپنی تجارت کو، کاروبار کو بڑھایا، فروغ دیا، تو اس کی وجہ سے جو مال بڑھا، اور مال بڑھنے کی صورت میں زکات کی شکل میں نکل کر کے جو بیت المال میں آیا، اس سے پوری قوم ترقی یافتہ ہو گئی، پوری قوم کو اس سے فائدہ ہوا۔ تو اس طرح سے یہ ایک پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے گویا کہ انہوں نے یہ سبق دیا اور بتلایا کہ جب کاروباری لوگوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہوتی ہے، کسی کو کہیں بھی آنے جانے کی آزادی، اس کو تجارت کاروبار کرنے کی آزادی، کہیں بھی رہائش اختیار کرنے کی آزادی ہوتی ہے، لوگ اپنے حساب سے کاروبار کرتے بڑھاتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اس کی زکات نکالتے ہیں اور ادا کرتے ہیں بیت المال کو، تو پورے قوم کی اس میں ترقی ہوتی ہے، پورے قوم کے اوپر خوشحالی آتی ہے اور سب کا اس سے بھلا ہوتا ہے، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ بس ایک ہی پابندی تھی کہ ہاں کاروبار میں حرام چیزوں کی بیچنے پر پابندی تھی، حرام چیزوں کے بیچنے پر پابندی، جس سے کہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، جیسے شراب یہ حرام ہے، شراب کی وجہ سے قتل و خون کے بازار گرم ہوتے ہیں، شراب کی وجہ سے نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، تو کہتے تھے کہ ایسی چیزیں جو حرام اس کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں، آج حکومتیں اپنے فائدے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بنا، لوگوں کی زندگیوں، ان کی صحت اور ان کے معاملات کی پرواہ کیے بنا، جانتے ہیں دنیا کے روک تھام کے لیے بہت سارے کچھ تدبیریں بھی کرتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے کسی کا گھر نہ اجڑے، کسی کا قتل نہ ہو، کسی کی صحت نہ بگڑے، علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل قائم کیے جاتے ہیں، سب کچھ کیے جاتے ہیں، لیکن اس ایسے حرام کاروبار پر پابندی عائد نہیں کی جاتی کہ حرام کاروبار نہ کیا جائے، یعنی جہاں بریک لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے، اس سے انہیں بھاری ٹیکس مل رہا ہے، تو اپنے فائدے کے لیے عوام کی زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے تھے کہ عوام کا بھلا ہو لیکن حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے ہو، حرام پر پابندی ہونی چاہیے۔ شراب کہتے تھے کہ کوئی شراب بیچتا ہوا پایا گیا تو اس کو ایسی سزا دوں گا کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ تو اس طرح سے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں ہر طرح کے لوگوں کو مساوات اور برابری کا حق حاصل تھا، اس طرح سے ہر طرح کے لوگوں کو آزادی حاصل تھی، اور انسان جب آزاد ہوتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھتی، اس کو فروغ ملتا ہے اور اس سے سارے امت کو، ساری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان کے ذہن کو، اس کے دماغ کو نشوونما ملتی ہے، اس سے کاروبار بڑھتے ہیں، اس سے کارخانے وجود میں آتے ہیں، اس سے بہت ساری نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ لیکن انسان کو جو ہر طرح سے دبا دیا جاتا ہے، اس کی آزادی کو چھین لیا جاتا ہے، اسے غلام بنا دیا جاتا ہے، تو انسان مردوں جیسا ہو جاتا ہے، وہ انسانی معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی ترقی نہیں ہوتی، اس میں کوئی بھلا نہیں ہوتا ہے۔ یہ امیر المومنین کے، یہ ایک خلیفۃ المسلمین کے، یہ ایک اسلامی خلافت کے نمائندہ کے طرز حکومت سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے اسلاف نے کس طرح سے کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہمیں تعلیم اور درس دیا گیا تھا اس کو عملی طور پر نافذ کیا، تو کس طرح سے لوگوں کے اندر خوشحالی آئی، کس طرح سے لوگ ترقی یافتہ ہوئے۔ لیکن جب لوگ ان کو بروکار نہیں لاتے ہیں، انہیں پسے خود ڈال کر بس صرف اپنے مفاد اور اپنے منافع کے لیے جیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، تو اس طرح سے عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر بے چینی آتی ہے، لوگوں کے اندر پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہمارے اسلاف کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے۔ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے
دنیا آخرت کے خسارے اور نقصان سے محفوظ فرمائے. رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے جہنم سے نجات عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے جو بھائی بہن پریشان ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رب العالمین جو جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے رب العالمین سب کی پریشانی دور فرما. بارگاہ آج جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کی مدد فرما. رب العالمین آج فلسطین کے اندر جو غاصب یہودی یعنی جنہیں دنیا نے دھتکارا، جب ہٹلر نے ان پر ظلم کیا انہیں ختم کیا تھا تو یہ بچے کچھ یہودی ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کہ ہمیں پناہ دے دو، کوئی ملک پناہ دینے تیار نہیں تھا ان کی بدمعشیوں کی وجہ سے. اور جس فلسطین نے جس مسلمان نے انہیں پناہ دی تھی کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں کر کے رہ جاؤ، انسانیت دکھائی تھی، اخلاق پیش کیا تھا، آج یہ انہی کے اوپر ظلم و ستم کا نشانہ، آج انہی کے اوپر یہ لوگ سب سے بڑی مصیبت بنے ہوئی ہے اور انہی کے گھر پر قبضہ کر رہے ہیں، انہی کو مار رہے ہیں اور انہی کو تحس نحس کر رہے ہیں. آج دیکھتے ہیں ان کے گھروں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، بچوں کی لاشیں اٹھائے لوگ پھرتے ہیں اور ان کے اسباب زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نابود فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے. رب العالمین اور تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر دین اسلام کی مسلمانوں کی خدمت کرنے کی مدد کرنے کو عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت اسلام پر اٹھائے، حالت ایمان پر اٹھائے، جب تک فضل کو ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.